السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ہمارے پاس درس السادس ہے، لیسن 6، چھٹا سبق ہے مدینہ عربک بک سے. اس میں آج ہم نے اسم الاشارہ جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے مفرد اور مؤنث کے حوالے سے مؤنث کے حوالے سے کچھ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اسم اشارہ. یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اسم اشارہ للقریب، اسم الاشارہ للقریب، اسم الاشارہ للقریب، للقریب. المفرد المذکر، المفرد المذکر، المؤنث المفردة المؤنث، المؤنث. ہم نے پڑھا تھا مفرد مذکر کا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اسم اشارہ للقریب ھذا استعمال کرتے ہیں. ھذا اسم اشارہ ہوتا ہے. جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کو اسم اشارہ کا نام دیا جاتا ہے. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد ہوتا ہے، مثنی ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے. یہ مفرد ہو گیا، مثنی ہو گیا، ھذانی، ھذانی. چلیں اس کو چھوڑیں. تو کیا ہمارے پاس ابھی اسم اشارہ للمفرد المذکر ہے تو ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مذکر ہے المفرد المؤنث ھذہ، ھذا او ھذہ، 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 دس. یہ مفرد کے لیے ہم ھذا استعمال کرتے ہیں، سنگولر کے لیے ایک چیز کے لیے ہم ھذا استعمال کرتے ہیں، اور مفرد مؤنث کے لیے بھی ھذہ استعمال کرتے ہیں. اس میں فرق یہ ہے کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. مذکر اور مؤنث کی تھوڑی سی پہچان کر لیں. ھذا مذکر کے لیے ہوتا ہے اور ھذہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. اس طرح ہمارے پاس مؤنث ہے، ہم کیسے پہچان کریں گے کہ یہ ہم نے کہاں پہ استعمال کرنا ہے. ھذا کہاں پہ استعمال کرنا ہے اور ھذہ کہاں استعمال کرنا ہے. ھذا کے لیے آپ دیکھیں گے جب آپ کے پاس مثلاً کوئی مذکر چیز ہے یا مذکر میں سے کچھ ہے تو ہم کہیں گے ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے، یہ لڑکا ہے، ٹھیک ہے. اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ ھذہ بنت، یہ ایک لڑکی ہے، یہ ایک لڑکی ہے اور یہ ایک لڑکا ہے. یہ مذکر کے لیے ہے اور یہ مؤنث کے لیے ہم نے استعمال کیا. مؤنث کے لیے ھذہ استعمال کریں گے، مذکر کے لیے ھذا استعمال کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم ان دو اسماء اشارہ کو ہم استعمال کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یہاں پہ مذکر ہے اور یہ یہاں مؤنث ہے. اس کی مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا مضمون ہے. اس میں مزید اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی علامات ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں اس کی پہچان کرنے کے لیے. تو دیکھتے ہیں مؤنث میں مؤنث کیسے پہچان کریں گے. یہ گول تا ہوتی ہے، گول تا. مثلا مکتبۃ، مکتبۃ. اسی طرح ہوتا ہے جناب مکتبۃ، کبیرۃ، کبیرۃ. یہ گول تا مؤنث کی نشانی ہوتی ہے. اس طرح ایک یا ہوتی ہے، اس کے نیچے نقطے نہیں ہوتے، اس کے نیچے نقطے نہیں ہوتے، تو یہ بھی مؤنث کی نشانی میں سے شمار ہوتا ہے. جیسے حبلا، حبلا، یا کبرا، کبرا. اسی طرح کچھ اسماء علم جو ہے ملکوں کے نام بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے آخر میں دو پیش کی جگہ ایک پیش آتا ہے. جیسے مثلا ملک کے نام ہیں نام جس کے آخری حرف پر ایک پیش آتا ہے، اس پہ تنوین نہیں آتی. تنوین سے مراد دو پیش نہیں آتے، دو زبر نہیں آتی، دو زیر نہیں آتی. اس کے اوپر، اس کے نیچے اور اس کے اوپر صرف ایک
پیش آتا ہے یا ایک زبر یا پھر زبر آتی ہے، جیسے مصرو، مصرو، اس طرح پاکستانو، 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 مصر کبرا، کبیرۃ، مکتبۃ۔ اس کے علاوہ انسان کے جو اعضاء ہیں، اعضاء الجسم، اعضاء الجسم جو ڈوئل ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں، اعضاء انسان کی جو باڈی پارٹس جو دو ہوتے ہیں، جیسے کان ہو گئے، دو ہاتھ ہو گئے، دو پیر ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ مؤنث میں شمار ہوتے ہیں۔ مثلا کان ہیں تو کیا کہیں گے؟ اذنن، 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 یہ مؤنث میں شمار ہوگا۔ اس کی نشانی آپ یہ سنیں کہ اذنن کان کو کہتے ہیں، اور انسان کے کان دو ہوتے ہیں، جو دو ہوں، ڈوئل ہوں تو وہ مؤنث میں شمار ہوں گے، اذنن ہوں گے۔ پھر دو آنکھیں ہیں، عینن کہیں گے، عینن، عینن، تو یہ مؤنث میں شمار ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے عربوں سے سنے ہیں یا پھر ان کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، جس کو وہ مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ان کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، مؤنث سماعی۔ وہ سن کے جو ہم مؤنث میں استعمال کرتے ہیں تو وہ مؤنث سماعی کہلاتے ہیں، جیسے قدرن ہے، قدرن، قدرن دیگچی ہوتی ہے جس کے اندر کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، تو یہ مؤنث سماعی کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اور بھی نشانیاں ہیں، ان کا انشاءاللہ مستقبل میں ان کا ہم ذکر کریں گے، لیکن مختصر طور پہ اتنا کچھ سمجھ لیں، اس کے آخر میں یہ گول تا ہوتی ہے، جیسے مکتبۃن، کبیرۃن۔ اسی طرح جو عورت ہے، جس طرح کچھ علامتیں اس کے اندر نہیں ہوتی، کوئی الفاظ اسماء ایسے ہیں جن کے اندر مؤنث کی نشانی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ مؤنث ہی ہوتی ہیں، جس طرح کسی عورت کا نام جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس کو ہم مؤنث میں شمار کریں گے، اگرچہ اس میں گول تا نہ بھی ہو تب بھی ہم اس کو مؤنث استعمال کریں گے۔ اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے جیسے جنس ہے، مثلا مرد ہے، عورت ہے، عورت کو امرات، عورت کے لیے جو ہم استعمال کریں گے، جیسے امن ہے، امن، دیکھیں اس میں مؤنث کی نشانی نہیں ہے لیکن ہم اس کو ماں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، امن کا مطلب ماں ہوتی ہے، تو ماں مؤنث ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بھی مؤنث میں شمار ہے۔ ان سب کے ساتھ ہم ہادہی کا استعمال کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہم نے سبق کی ریڈنگ کر لی تھی لیکن مختصر طور پر میں آپ کو اس کا کچھ مختصر سی تفصیل اس میں بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس سبق نمبر 6 ہے، سبق نمبر 6، لیسن 6، لیسن 6 ہے، صفحہ نمبر 45 ہے، ہمارے پاس صفحہ نمبر 45 ہے۔ ہم نے اس میں پڑھا تھا، ریڈنگ کے لیسن میں ہم نے پڑھا ہے ھذا ابن حامد و ھذہ بنت یاسر، بنت، اور اس کے اندر ہم نے ھذہ کا استعمال پڑھا ہے، جس طرح میں نے آپ کو یہاں پہ اسم اشارہ کے طور پہ کچھ مختصر بتایا ہے، تو اس میں جو نا ھذا اور ھذہ کا جو استعمال ہوا ہے اس سے آپ اس کی پہچان کر سکیں، کیونکہ سبق جو ہے وہ سبق جو ہے مؤنث سے ریلیٹڈ ہے۔ ھذہ یہ، ھذہ یہ اسم اشارہ للقریب للمفردۃ المؤنث، للمفردۃ المؤنث، یہ مؤنث کے لیے، سنگولر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باقی اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایکسرسائزز ہیں، تو انشاءاللہ ہم دوسرے پیریڈ میں، اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ ہم اس کی کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ الی اللقاء انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔